میں ایک یتیم بچہ تھا۔ یتیمی اپنے اندر کس قدر دکھ اور غم لیے ہوتی ہے یہ کوئی ان بچوں سے پوچھے جو بچپن میں ہی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ایک ایسا بچہ ہی تھا جو دنیا میں تنہا تھا۔ کہنے کو تو میں ایک بہت بڑے گھر اور خاندان کا فرد تھا، مگر اتنے بہت سے رشتے کے ہوتے ہوئے بھی میں بالکل تنہا تھا۔ یہ دنیا ایک تپتی ہوئی زمین تھی اور میں بغیر کسی سائے کے اس کڑی دھوپ میں کھڑا جھلس رہا تھا۔ عاطف، رشید اور رمیز، منیر یہ سب تقریباً میرے ہم عمر تھے۔ یہ چاروں ہر روز صبح دیسی گھی کے پراٹھوں کے ساتھ دیسی مکھن اور انڈوں کا ناشتہ کرتے اور پھر گھر سے 2 میل دور اسکول جانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ اسکول تو میں بھی جاتا تھا، مگر ان چاروں کے اسکول کے بیگ اٹھا کر انہیں اسکول پہنچانے کے لیے وہاں سے واپس آتا تو گھر کے ڈھیروں کاموں کے درمیان ایک سوکھی روٹی مجھے بھی دی جاتی، جو میں صبر شکر کر کے کھا لیتا تھا۔ چھٹی کے وقت سے پہلے میں پھر سے دوڑ لگاتا اور ان چاروں کے اسکول بیگ اٹھا کر گھر واپس پہنچاتا۔ ان کی مائیں جو میری تائی اور چچی تھیں اپنے بچوں کو لاڈ کرتی، نمکین لسی پلاتی اور کھانا کھلا کر ٹھنڈے کمروں میں سلا دیتی، جبکہ میں کھانا لے کر کھیتوں میں بیچ دیا جاتا، جہاں کبھی چاچا تو کبھی تایا بچا ہوا کھانا ایسے میرے آگے ڈال دیتے جیسے میں کوئی کتا ہوں۔ میں تڑپتا، کلستا یا کچھ بھی کرتا، ان کے اس رویے کو کس قدر بدل سکتا تھا۔ ہاں، رات کو جب میں اپنی چھوٹی سی کوٹری میں اکیلا ہوتا تو اپنے باپ اور ماں کو یاد کر کے بہت روتا۔ آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے تو میں بھی اس گھر کے بچوں کی طرح اچھی زندگی گزار رہا ہوتا، اسکول جاتا اور ان کی محبت کے ٹھنڈی چھاؤں میں سکون کی سانس لیتا، مگر شاید میرے نصیب میں اسی طرح ٹھوکروں میں پلنا لکھا تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مسجد کے مولوی صاحب کا گھر تھا اور اس کے بعد کچھ خالی جگہ چھوڑ کر گاؤں کی مسجد بنی ہوئی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس پاس کے بچے جب اسکول جاتے یا سفید ٹوپیاں اور صاف ستھرے کرتے شلوار پہن کر مسجد سپارہ پڑھنے جاتے تو میں اپنا دل محسوس کر رہ جاتا۔ میں اکثر یہی سوچتا کہ کیا کبھی میں بھی ان کی طرح اسکول یا مسجد جا پاؤں گا۔ میں نے تو جب سے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تھا اپنے آپ کو ان رشتہ داروں کے رحم و کرم پر ہی پایا تھا۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے یہ مجھے ان لوگوں کی اپنی اولاد کے ساتھ بڑھتی ہوئی محبت سے نظر آتا تھا۔ میرا تو ذاتی تجربہ تھا بس گالیاں کو سننا اور دھکوں تک ہی محدود تھا۔ ایک دن مسجد سے جمعے کی نماز سے پہلے مولوی صاحب کا بیان سنا، جس میں وہ یتیم کے حقوق کے بارے میں بیان دے رہے تھے۔ اس بیان کو سن کر مجھے پتہ چلا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بیکار ہی شکوے کرتا رہتا ہوں، وہ تو اپنے سب بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ تو اللہ کے بندے ہی ہیں جو ان احکامات کی تعمیل میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اس دن رات میں اپنی کوٹری میں لیٹ کر میں نے پیارے اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے میرے دل میں علم حاصل کرنے کی ایک انوکھی سی لگن پیدا ہو گئی، جبکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پھل مجھ پر میرے رشتہ داروں کی طرف سے حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس خواہش کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے چچا کی ایک چھوٹی بیٹی امام صاحب کی بیگم سے سپارہ پڑھنے جاتی تھی۔ اسے برابر والے گھر میں ہی جانا ہوتا تھا، مگر پھر بھی مجھے ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ میں اسے دروازے سے اندر کر کے خود دور ہی بیٹھ جاتا تھا۔ مولون صاحبہ بڑی نیک اور اللہ والی عورت تھی۔ وہ میرے حالات سے واقف تھی، میرے ساتھ ہونے والے سلوک پر دل گرفتہ بھی نظر آتی، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھیں۔ ہاں، جو ان کے بس میں تھا وہ کرتی تھی۔ سخت گرمی میں مجھے دروازے پر نمکین لسی کا گلاس پکڑا دیتی، کبھی گھی والا پراٹھا چپکے سے باہر بھیج دیتی۔ سردیوں میں بھی میرے ٹھٹھراتے وجود پر رحم کھاتے ہوئے کبھی گرم جرابیں پہننے کو دیتی تو کبھی کوئی مفلر یا ٹوپی۔ میرے پورے 24 گھنٹوں میں سے صرف یہ واحد کام تھا جو میں دل کی خوشی سے انجام دیتا تھا۔ یہ نگرانی پر دروازے پر بیٹھنا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ وقت چند لمحوں میں گزر جاتا ہو۔ مولوی صاحب کے گھر کے باہر ایک نیم کا گنا درخت تھا، جس کے نیچے سیمنٹ کا پکا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر شام کے وقت ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر دیتا اور اسے جھاڑو سے صاف بھی کرتا۔ یہ بھی وہ کام تھا جو میں اپنی خوشی اور مرضی سے کرتا تھا۔ اکثر گرمیوں کی حبس زدہ راتوں میں جب میں اپنی کوٹری، جس میں پنکھا تک نہیں تھا، پسینے میں شرابور ہو جاتا تو کھڑکی سے کود کر باہر نکل جاتا اور اس چبوترے پر نیم کے نیچے سکون سے سو جاتا۔ یہ کام مگر میں بہت کم کرتا تھا، کیونکہ وہاں جب میں سوتا تو بے خبر ہی ہو جاتا اور گھر کا دروازہ کھلنے سے پہلے اگر میں واپس اپنی کوٹری کی کھڑکی سے گھر میں نہ جاتا تو پھر اس دن کی صبح کا آغاز ہی ڈنڈوں اور سوٹوں سے ہوتا۔ یہی ناشتہ، یہی کھانا، یہی 3 وقت کی تواضع اس طرح سے کی جاتی اور میں اسی وقت سکون کی قیمت چکاتے چکاتے ہلکان ہو جاتا۔
اس دن نہ جانے کیسے استانی جی کو میری بھوک کا اندازہ ہو جاتا تھا، اور رات کو جب میں اپنے زخمی وجود اور بھوکے پیٹ کی دہائیاں سن سن کر روٹھی ہوئی نیند کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو کوئی مہربان کھڑکی کھٹکھٹائے منڈیر پر ایک تھیلی رکھ جاتا۔ اس تھیلی میں سے کبھی روٹی اور کبھی گڑ تو کبھی حلوہ نکلتا، جو میں ندیوں کی طرح چند منٹوں میں ہڑپ کر جاتا تھا، مگر اس سے اتنا ضرور ہو جاتا تھا کہ میں دوسرے دن کی مشقت کے لیے تیار ہو جاتا۔ جب میرے دل میں پڑھنے کی خواہش بیدار ہوئی تو میں بہت دن تو یوں ہی سوچتا رہا یہ کیسے ممکن ہو سکے گا۔ پھر ایک دن میں فجر کے بعد جب میرے چچا تایا کے بیٹے اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے، میں اسی وقت خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ مسجد کی جانب تھا جہاں امام صاحب چاشت اور اشراق کی نمازوں تک رکتے تھے۔ میں جا کر مسجد کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا۔ مسجد میں اس وقت امام صاحب کے علاوہ کوئی اور نمازی موجود نہیں تھے۔ مجھے وہاں کھڑے کچھ دیر ہو چکی تھی، مگر میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں مسجد کے اندر قدم رکھوں۔ امام صاحب کافی روب و دبدبے والی شخصیت کے مالک تھے اور بڑی گونجتی ہوئی آواز تھی۔ جب ان کی مجھ پر نظر پڑی تو کچھ دیر شاید انتظار کرتے رہے کہ میں اندر آؤں گا، مگر جب میں وہیں کھڑا رہا تو اٹھ کر باہر آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے انہیں اپنی خواہش بتائی اور مجبوری بھی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کریں گے۔ میں احترام سے واپس ہوا، ڈر تھا کہ گھر میں ڈنڈوڑا نہ بج گئی ہو، مگر خیر تھی ابھی وہاں ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ میں نے ہر روز کی طرح چاروں بیگ اٹھائے اور ان چاروں کے پیچھے اسکول کی جانب چل پڑا۔ راستہ آج انہی خیالوں میں کٹ گیا کہ مجھے تھکن کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر اگلے 3-4 دن گزر گئے مگر کہیں سے کچھ نہ ہوا تو آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ مجھے لگنے لگا کہ میں نے بیکار اتنی امیدیں پال لیں۔ امام صاحب کو کیا پڑی ہے کہ مجھ یتیم مسکین کے لیے کوئی کوشش کریں۔ جب میں مکمل مایوس ہو چکا تھا تو ایک دن میرے تایا نے مجھے آواز دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت تایا کی آواز میں کچھ نرمی محسوس ہوئی، جبکہ مجھ سے مخاطب ہوتے وقت تو ان سب کے لیے سخت اور حقارت بڑے ہو جاتے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے تایا کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ تایا نے مجھے بتایا کہ اب میں ان کے بچوں کے بیگ اسکول چھوڑ کر جب واپس آؤں گا تو 2 گھنٹے امام صاحب کے پاس مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاؤں گا۔ میرے لیے تو یہ خبر ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں علم حاصل کروں گا، پڑھوں گا اللہ کا قرآن۔ اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب نے دوسرے کئی لوگوں کی موجودگی میں میرے چچا اور تایا کو کہا تھا کہ میں ان کی ذمہ داری ہوں اور میرے بارے میں روز قیامت ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور یہ بھی کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں مگر ابھی تک مجھے اسکول تو چھوڑو سپارہ پڑھنے بھی نہیں بٹھایا گیا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ امام صاحب کے سمجھانے کا اثر تھا یا لوگوں میں بے عزتی کا خیال۔ بہرحال اس کے بعد یہ تبدیلی ضرور آئی کہ مجھے مسجد جا کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب مسجد جانے کے لیے صاف ستھرے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی، تو زندگی میں پہلی بار مجھے خود کے 2 جوڑے کپڑے سلوائے گئے، ورنہ ابھی تک تو میں اترن ہی پہنتا آیا تھا۔ دوسرے دن میں جب اسکول کی ڈیوٹی دے کر آیا تو نہا کر صاف کپڑے پہنے اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں امام صاحب نے مجھے اردو اور عربی دونوں قاعدے دیے اور کہا کہ وہ جتنا ہو سکا مجھے تعلیم دینے کی کوشش کریں گے، بس میں ثابت قدم رہوں۔ پڑھنے کے بعد میں گھر آیا، اپنے صاف کپڑے اتار کر پھر وہی پرانے کپڑے پہنے اور اسکول کی جانب روانہ ہو گیا۔ باقی کا پورا دن پھر وہی روٹین تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میں نے نیا جنم لیا ہے۔ میری چچی اور تائی کو یہ بات بہت بری لگی تھی کہ اب گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو میں صبح کر دیتا تھا وہ انہیں خود کرنے پڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر شور بھی کیا، مگر نہ جانے امام صاحب کی کون سی بات میرے تایا کے دل کو لگ گئی تھی کہ وہ اب مجھ سے کافی بہتر سلوک کرنے لگے تھے۔ میری زندگی کی مشکلات ابھی ختم تو نہیں ہوئی تھی، مگر اب دین کی تعلیم اور امام صاحب کی صحبت میں رہنے سے میں کافی سدھرتا جا رہا تھا۔ 4 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ میں اب امام صاحب سے بہت کچھ سیکھ گیا تھا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے مجھے عربی اور اردو بھی لکھنا پڑھنا سکھا دی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ میری تربیت بھی کر رہے تھے۔ اب اکثر مجھ سے اذان بھی دلواتے اور مسجد میں آنے والے بچوں کو سپاڑا پڑھانا بھی میرے ذمہ ہو چکا تھا۔ میرے چچا زاد اور تایا زاد بھی اسکول ختم کر کے شہر پڑھنے جا چکے تھے۔ میرے پاس اب کافی وقت ہوتا تھا جو میں مستقل دین سیکھنے اور امام صاحب کی زیر تربیت گزارتا تھا۔ مگر اس رات کی صبح میری دنیا طریق کر گئی۔ جب میں صبح مسجد پہنچا تو امام صاحب ابھی تک نہ آئے تھے۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی، ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ باقی سارے نمازی بھی حیران تھے۔ بہرحال میں نے اذان دی اور نماز پڑھائی۔
نماز کے بعد بھی جب امام صاحب کی کوئی خبر نہ آئی تو میں نے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحبہ دروازے پر آئیں اور امام صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی۔ میں خاموشی سے واپس ہو گیا کیونکہ گھر کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ابھی بھی میرے اوپر ہی تھیں۔ میرے چچا اور تایا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ شاید خوف خدا کے ڈر سے کافی ٹھیک ہو چکے تھے۔ اب گھر میں مجھے بھی سب کے ساتھ ناشتہ کھانا دیا جانے لگا تھا۔ اس کے علاوہ میری کچی کوٹری کو بھی پکا کر کے اس میں پنکھا اور بلب وغیرہ لگا دیا گیا تھا۔ مجھے ان کے بچوں کے مساوی حقوق تو ابھی بھی نہیں ملے تھے، مگر میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ اب مجھے کم از کم انسان تو سمجھا جانے لگا تھا۔ میرے لیے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی اور یہ سب مجھے امام صاحب کی صحبت کا فیض ہی لگتا تھا۔ دوپہر میں جب نماز ظہر کے وقت میں مسجد گیا تو امام صاحب اس وقت بھی موجود نہ تھے۔ میں نے پھر اذان دے کر نماز پڑھائی ہی تھی کہ اچانک کسی نے بتایا کہ امام صاحب کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں بھاگم بھاگ امام صاحب کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میں ایک بار پھر سے یتیم ہو چکا ہوں۔ میرے قدم لرز رہے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میں ہمت کر کے مسجد کی طرف گیا اور امام صاحب کے انتقال کر جانے کا اعلان کر دیا۔ پورا گاؤں مسجد میں جمع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی افسردہ تھا۔ امام صاحب کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے سب نے مل کر کفن دفن کی تیاری کر لی۔ طے یہ پایا کہ مغرب کے وقت نماز جنازہ پڑھ کر میت اٹھا دی جائے گی، مگر جب سب لوگوں نے مجھے امام صاحب کے گھر بھیجا کہ مولوی صاحبہ سے اجازت لے لوں تو آگے سے انہوں نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ میں ان کی بات سن کر چپ رہ گیا، مگر یہ وقت بحث کا نہیں تھا۔ میں مسجد واپس گیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ امام صاحب کی بیگم کا کہنا ہے کہ ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ مگر کیوں؟ بہت سی آوازیں ایک ساتھ گویا ہوئیں اور لوگ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے جو کچھ سنا تھا وہ انہیں بھی بتا دیا۔ سب لوگ حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے کیونکہ امام صاحب کی بیوی نے کہا تھا کہ امام صاحب نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی میت ایک رات کے لیے چھت پر رکھ دی جائے، اس کے بعد دوسرے دن ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ سب لوگ تجسس میں تھے پر وصیت پر عمل کیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ اب امام صاحب کے جنازے کو چھت پر رکھ دیا گیا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے کہ صبح اٹھ کر تدفین کریں گے، مگر مجھے یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی کہ آخر امام صاحب نے ایسی وصیت کیوں کی ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے اور رات کافی گزر گئی تو میں نہ رہ سکا اور چپ چاپ سے اپنی چھت پر چڑھ کر امام صاحب کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں میں ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں پتھر ہو گیا۔ میں جس طرح گیا تھا یہ سب دیکھ کر اس طرح واپس اپنی چھت پر آ گیا۔ دوسرے دن امام صاحب کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کی تدفین کر دی گئی۔ اب مسجد کی امامت میرے سپرد تھی۔ میرا زیادہ تر وقت اب مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا تھا اور اب میری کافی عزت کرنے لگے تھے۔ میں بھی پوری کوشش کرتا تھا کہ ماضی میں ان کی گئی زیادتیوں کو ذہن سے جھٹک دوں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے گاؤں میں بے حد عزت ملی تھی۔ اب سب مجھ سے نظر جھکا کر بات کرتے، اپنے بچوں کو میرے پاس دین سیکھنے کو بھیجتے، میری امامت میں نماز ادا کرتے، مجھ سے اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا کرواتے۔ میں اپنے آپ کو نہایت خوش نصیب سمجھتا تھا۔ میں جو جانوروں کی جیسی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے کرم اور امام صاحب کی توجہ سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ مولوی صاحبہ کی جب عدت پوری ہوئی تو میں نے اپنے تایا کو کہہ کر ان کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ بیچ دیا۔ دوسری طرف میرے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا اور انہوں نے زمین میں سے جو میرے ماں باپ کا حصہ تھا وہ مجھے دے دیا تھا۔ میرا رشتہ قبول کر لیا گیا تھا اور جب کچھ مہینوں کے بعد میری شادی ہو گئی تو ایک دن میں نے موقع پا کر اپنی ساس سے یہ سوال کر ہی لیا اور میرا سوال سن کر حیرت زدہ رہ گئی اور یک تک مجھے دیکھنے لگی۔ میں منتظر رہا کہ وہ کچھ کہیں گی مگر وہ خاموش رہیں، تو بس اس وقت میں بھی خاموشی سے اٹھ کر آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بھی بات سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ مجھے آج بھی بچپن میں ان کی گئی مہربانیاں اچھی طرح یاد تھیں۔ میری نظر میں ان کی اسی طرح عزت تھی جیسے پہلے تھی، مگر میں نے اس دن جو دیکھا تھا وہ سوال مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ کچھ دن بعد وہ ایک دن خود ہمارے گھر چلی آئیں۔ اب میں نے مسجد کے برابر والی خالی جگہ پر اپنے لیے ایک مکان بنا لیا تھا جہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میری بیوی نہایت نیک اور عبادت گزار ہونے کے ساتھ شوہر کی فرما بردار تھی اور اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ جب میری ساس میرے گھر آئی اس وقت میری بیوی کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی تو گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جان بوجھ کر ایسے وقت آئی ہیں جب ان کی بیٹی گھر پر نہیں ہے
کیونکہ وہ جو بات کرنا چاہتی ہیں نہیں مناسب کہ وہ بات وہ بیٹی کے سامنے کرے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری اس بات میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی جو میں نے اپنے شوہر کی وصیت کے متعلق کی تھی۔ میں نے کہا آپ بتائیے جو بھی حقیقت ہے، آپ جو بھی کہیں گی وہ راز بن کر میرے سینے میں ہی رہے گا۔ بس یقین دہانی کے بعد انہوں نے جو بتایا وہ یہ تھا، ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے مگر ان کے گھر اولاد نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے امام صاحب سے کئی بار کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں مگر وہ شریف النفس انسان نہ مانے۔ اس گاؤں میں آنے سے پہلے ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہاں ہمارا گھر گاؤں کے بالکل شروع میں تھا، بس کے بعد کافی دور جا کے باقی آبادی تھی۔ ایک دن رات کے وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ امام صاحب نے جا کے دروازہ کھولا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو بے حد ہراساں تھی۔ اس نے ایک کالی چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گھر میں آ گئی۔ وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں اسے اندر لے گئی، اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ آرام سے سو جائے، صبح بات کریں گے۔ دوسرے دن اس کی حالت کچھ سنبھل گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی تھی۔ اس پر اس نے بتایا کہ اس کے ستیلے ماموں نے اس کا سودا ایک عیاش شخص سے کر دیا تھا جو اس کی عزت کے در پہ تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی اور پہلے نظر آتے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ بہرحال وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میرے دل میں پھر سے یہ خیال آیا کہ امام صاحب کی شادی کروا دوں تب کہ اس گھر میں بھی بچے کی خوشی آ سکے۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی آپ میری بڑی بہن جیسی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان سوتن جیسا کڑوا رشتہ ہو۔ مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اگر ایسا کرے گی تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میرے بہت منت سماجت کرنے پر وہ راضی ہو گئی۔ دوسری جانب میں نے اپنے شوہر کو بھی رو دو کر راضی کر ہی لیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی ریگ گلشن میں ہماری بیٹی پھول بن کر مہکنے لگی۔ اس نے وہ بچی پیدا ہوتے ہی میری گود میں ڈال دی تھی اور اس کے بعد ایک دم گوشہ نشین ہو گئی۔ میرے شوہر کو بھی اپنے پاس نہ آنے دیتی اور پھر جب ہماری بیٹی 1 سال کی ہوئی تو اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ یہ تو سچ بات ہے کہ بچی کو پا کر بہت خوش تھی۔ پھر میرے ہی اصرار پر امام صاحب وہاں سے گھر بار چھوڑ کر یہاں تمہارے گاؤں میں آ گئے۔ مگر چند سال قبل وہ میری سوتن اور میری بیٹی کی ماں خاموشی سے مجھ سے ملنے آئی اور اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ وہ اپنا حق نہ جتانے لگے، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہی ہے، اس اولاد کی محبت میں ایک نظر دیکھنے چلی آئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھ سے وعدہ بھی لیا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھ تک پیغام پہنچایا جائے گا، پھر میرا فرض ہوگا کہ امام صاحب کو بطور محرم اس کا کفن دفن کرنے دیا جائے، اور اگر امام صاحب کو کچھ ہو جائے تو اسے اطلاع کر کے آخری دیدار کروایا جائے۔ تو بس رات میں امام صاحب کا جنازہ چھت پر رکھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھورا سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اس رات میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، بس صحیح وقت پر تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ وقت نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی اور اس کے بعد میری بیٹی کی شادی تم سے ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی یہ راز میری بیٹی کو بھی پتہ چلے اور اس کے دل میں جو آج میرے لیے ماں والی چاہت ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ مولوی صاحب کے مرنے کے بعد اب میں بہت تنہا ہو گئی ہوں اور اس کی بے رخی نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ میں نے انہیں تسلی دی، ان کے مجھ پر بہت احسانات تھے، میں ان کا راز ہی رکھوں گا۔